ایک دفعہ دو بادشاہوں کے بیٹے ایڈونچر کے لیے محل سے نکلے اور جنگل میں راستہ بھٹک گئے۔ سب سے چھوٹا شہزادہ، جسے سمپلٹن کہا جاتا تھا، اپنے بھائیوں کو ڈھونڈنے لگا، لیکن جب اس نے ان کو ڈھونڈ لیا تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ وہ تینوں ایک ساتھ سفر کرتے ہوئے ایک چیونٹی کی پہاڑی پر پہنچے۔ دونوں بڑے شہزادے اسے تباہ کرنا چاہتے تھے۔ اس کی دہشت میں چھوٹی چیونٹیوں کو رینگتے ہوئے دیکھا وہ اپنے انڈے لیے جا رہی تھی، لیکن سمپلٹن نے کہا، ان کو چھوڑ دو، میں تمہیں ان کو پریشان کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ پھر وہ آگے بڑھے اور ایک جھیل کے پاس پہنچے جس پر بہت سی بطخیں تیر رہی تھیں۔ دونوں بھائی ایک جوڑے کو پکڑنا چاہتے تھے اور انہیں بھوننا چاہتے تھے، لیکن سمپلٹن نے ان کو اجازت نہیں دی اور کہا، چھوڑ دو، ان کو میں تمہیں مارنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ آگے وہ ایک شہد کی مکھی کے گھونسلے کے پاس پہنچے جس میں اتنا شہد تھا کہ درخت کے تنے سے رس رہا تھا۔ شہزادے درخت کے نیچے آگ لگانا چاہتے تھے تاکہ شہد کی مکھیوں کو بھگا کر شہد لے جائیں، لیکن سمپلٹن نے پھر انہیں روک دیا اور کہا، ان کو چھوڑ دو، میں تمہیں انہیں جلانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ وہ لوگ آگے گئے تو تینوں بھائی ایک قلعے میں پہنچے جہاں پتھر کے گھوڑے استبل میں کھڑے تھے اور کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ تمام حالوں سے گزرے یہاں تک کہ بالکل آخر میں وہ پہنچ گئے۔ انہوں نے ایک دروازہ دیکھا جس پہ دروازے کے بیچ میں 3 تالے تھے اور دروازے پر ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جس کے ذریعے وہ اندر دیکھ سکتے تھے۔ کمرے کے اندر انہوں نے ایک چھوٹا سا سرمئی آدمی دیکھا جو ایک ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ انہوں نے اسے 1-2 بار بلایا لیکن اس نے نہیں سنا۔ انہوں نے اسے تیسری بار بلایا، تب اس نے اٹھ کر تالے کھولے اور باہر نکل آیا۔ اس نے ان سے کچھ نہیں کہا لیکن انہیں ایک کھانوں سے بھری ہوئی میز کے پاس لے گیا جس سے شہزادوں نے جی بھر کر کھایا اور سب کو ایک ایک سونے کے لیے کمرہ دیا گیا۔ اگلی صبح چھوٹا سرمئی آدمی سب سے بڑے شہزادے کے پاس آیا اور اسے پتھر کے میز کے پاس لے گیا جس پر شاندار کام کیا گیا تھا اور اس میں جادوئی محل کو پہچانا جا سکتا تھا۔ ان کو 3 ٹاسک کرنے کا حکم دیا گیا۔ پہلا یہ تھا کہ جنگل میں کائی کے نیچے شہزادی کے موتی 1000 کی تعداد میں ہیں جو وہاں سے غائب ہیں۔ اگر غروب آفتاب تک جو انہیں ڈھونڈ کر نہ لا سکا وہ پتھر میں تبدیل ہو جائے گا۔ سب سے بڑا شہزادہ وہاں گیا اور اس کو تلاش کرنے لگا۔ پورا دن تلاش کرنے کے بعد وہ صرف 100 موتی لا سکا تھا اور میز پر جو کچھ لکھا تھا وہ سچ ثابت ہوا اور وہ پتھر میں بدل گیا۔ اگلے دن دوسرا شہزادہ گیا لیکن وہ 200 سے زیادہ موتی اپنے ساتھ لایا اور پتھر میں تبدیل ہو گیا۔ آخر کار اب تلاش کرنے کی باری سمپلٹن کی تھی۔ موتی ڈھونڈنا بہت مشکل تھا اور وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور نیچے بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ جب وہ اس طرح بیٹھا تھا، چیونٹیوں کی ملکہ جس کی جان اس نے ایک بار بچائی تھی 5000 چیونٹیوں کے ساتھ آئی اور تھوڑی ہی دیر میں تمام موتی ایک ساتھ ڈھونڈ کر لے آئی۔ دوسرا ٹاسک جھیل سے بادشاہ کی بیٹی کے بیڈ روم کی چابی نکالنا تھا۔ جب سمپلٹن جھیل پر گیا، بطخیں جنہیں اس نے بچایا تھا تیر کر اس کے پاس پہنچی، نیچے غوطہ لگایا اور بطخیں چابی پانی سے باہر لے آئیں۔ لیکن ان تینوں میں سے تیسرا ٹاسک سب سے مشکل تھا۔ بادشاہ کی سوئی ہوئی بیٹیوں میں سے سب سے چھوٹی اور عزیز ترین بیٹی کو تلاش کرنا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے بالکل ملتی تھی، صرف ان کو مختلف میٹھے کھانے کی وجہ سے پہچانا جا سکتا تھا۔ سونے سے پہلے سب سے بڑی شہزادی تھوڑی سی چینی، دوسری شہزادی شربت اور سب سے چھوٹی شہزادی 1 چمچ شہد لیتی تھی۔ پھر شہد کی مکھیوں کی ملکہ جسے سمپلٹن نے سے بچایا تھا باری باری تینوں کے ہونٹ پر بیٹھی اور آخر کار وہ جس نے شہد کھایا تھا اس پر بیٹھی رہ گئی، اور اس طرح بادشاہ کے چھوٹے بیٹے نے چھوٹی شہزادی کو پہچان لیا۔ پھر جادو ختم ہو گیا اور ہر چیز کو نیند سے نجات مل گئی۔ پتھر کے شہزادے ایک بار پھر اپنی قدرتی شکل میں آ گئے۔ اس کے بعد سمپلٹن نے سب سے چھوٹی اور پیاری شہزادی سے شادی کی اور اس کے والد کی موت کے بعد بادشاہ بن گیا، اور بڑے شہزادوں نے دونوں بڑی شہزادیوں سے شادی کر لی۔